پاکستان میں آج 12 کروڑ سے زائد ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے، لیکن پولنگ کے عمل کے آغاز سے چند منٹ پہلے ہی پورے ملک میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے۔ اس انٹرنیٹ سروس میں جہاں پر لوگوں کو کافی زیادہ پریشانی کا سامنا ہے، وہیں پہ جو میڈیا ہاؤسز ہیں اس کو بھی انفارمیشن ڈسیمینیٹ کرنے میں کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس وقت ہم وی نیوز کے نیوز روم میں موجود ہیں۔ یہاں پر یہاں جس طریقے سے کام ہو رہا ہے، جس طریقے سے آپ لوگوں تک انفارمیشن پہنچائی جا رہی ہے، اس پر بات کریں کہ کیسے صحافیوں کو اس الیکشن کور کرنے کے دوران جو مشکلات پیش آ رہی ہیں اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ایڈیٹر نیوز وی نیوز جو ہیں وہ فہیم پٹیل صاحب موجود ہیں۔ فہیم بھائی، الیکشن کوریج کی ایک ہمیشہ سے ایک پلاننگ ہوتی ہے، اور جب انٹرنیٹ بالکل بند ہو جائے تو وہ ساری پلاننگ جو ہے اس کو پھر پلان بی کی طرف جانا پڑتا ہے۔ تو کتنی مشکلات ہو رہی ہیں پلان اے سے فوری طور پر پلان بی پر جانے میں؟ اچھا، یہ ہمارے پاس چلے ہم ایک لکی ہیں کہ ہمارے پاس آلٹرنیٹ ویز ہیں نیوز ڈیسک میں، لیکن جو ایشوز ہیں کہ ہم بنیادی طور پہ رپورٹرز کو ہم ان سے فیڈ بیک لے رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ٹیکنالوجی کا دور ہے، رپورٹرز جہاں سے جو کور کرتا ہے وہیں سے انٹرنیٹ کے ذریعے فائل ٹرانسفر کرتا ہے اور ہم اس کو پک کر لیتے ہیں۔ اس وقت رپورٹرز کو جو مشکلات ہے وہ جتنے شہر میں جہاں بھی موجود ہیں انہیں وہاں سے ریکارڈ کر کے ایک مخصوص جگہ پہ جانا پڑتا ہے اور وہاں سے پھر وہ فارورڈ کر رہے ہیں، اس کے بعد ہمارے پاس آ رہا ہے، اور ظاہر ہے انٹرنیٹ کے جو ایشوز ہیں اس کی وجہ سے ڈیلے آ رہا ہے۔ میں حیران ہوں کہ کل وی نیوز سے بات کرتے ہوئے وفاقی نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے تصدیق کی تھی کہ پاکستان میں انٹرنیٹ بند نہیں ہوگا۔ اب لامحلہ ایک عجیب سی بات ہے کہ وزیر اطلاعات ایک بات کر رہا ہے اور ہم اس کی بات پہ اعتماد بھی کر رہے ہیں، لیکن آج اعتماد ایسا ٹوٹا کہ اب دوبارہ سوچنا پڑے گا کہ ان کی بات پہ اعتماد کیا جائے۔ دوسری بات یہ کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں سلطان سکندر راجہ، وہ ایک عجیب سی ایک منطق دے رہے ہیں کہ کیا ہم انٹرنیٹ کھول دیں اور کوئی واقعہ ہو جائے دہشت گردی کا تو آپ ذمہ دار ہوں گے۔ تو سرکار اتنی سیکیورٹی کیوں تھی؟ اور نیوز روم میں جو جس وقت ایک جو ہمارا جو ریسیونگ اینڈ پہ ایک کاری موجود ہے وہ مشکلات کا شکار ہے، وہ بلیک آؤٹ کا شکار ہے، اسے معلوم نہیں ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ تو ظاہر ہے ایک بہت مسائل ہیں، لیکن ہم اس سے نپٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن مشکلات تو بہرحال اپنی جگہ موجود ہیں۔ بالکل مشکلات موجود ہیں، اور سیٹلائٹ ٹی وی چینلز یا الیکٹرانک میڈیا کی اگر بات کریں تو وہاں پر شاید اتنی پرابلم نہ ہو، پرابلمز وہاں بھی ہوں گی، لیکن خاص طور پر جو ڈیجیٹل میڈیا ہے جن کا سارا دار و مدار جو ہے وہ انٹرنیٹ کی کوریج اور انٹرنیٹ کی فیسلٹی کے اوپر ہی ہے، تو اس سارے معاملے میں پھر انفارمیشن کو آپ تک پہنچانا ایک کڑا امتحان ہے۔ ہمارے پاس ڈیسک سے بھی بات کر لیتے ہیں، عبید اللہ صاحب موجود ہیں۔ عبید صاحب، انٹرنیٹ جب بھی الیکشن کی کوریج ہوتی ہے، ماشاءاللہ سے آپ سینئر جرنلسٹ ہیں، بڑے الیکشن جو ہے وہ آپ نے کور کیے ہیں، یہ الیکشن اور پھر انٹرنیٹ نہ ہونا کیسا مختلف ہے اور کیا چیلنجز ہیں؟ یہ تو ایک بحران کی کیفیت ہے جی۔ اس سے پہلے تو کوئی مسائل نہیں ہوتے تھے، پچھلے جتنے الیکشن ہوئے ہیں اس میں انفارمیشن آتی بھی تھی جاتی بھی تھی، لیکن اس وقت جو مسائل ہیں اس کے انٹرنیٹ سروس کے، اس کی وجہ سے اپلوڈنگ نہیں ہو پاتی، اور چیزیں ہم بار بار اس کو کوشش کرتے ہیں اس کو اپلوڈ کرنے کی، لیکن یہ ہے کہ اس میں جو مسائل ہوتے ہیں وہ سب لوگ جانتے ہیں اپلوڈنگ میں کیا مسائل ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک ایشو ہے، اور پھر یہ ہے کہ ہمارے جو رپورٹرز ہیں وہ آتے ہیں، وہ جو انفارمیشن ہمیں دے رہے ہیں، خبریں دے رہے ہیں، ان کو بھی مسائل کا شکار۔ تو اب یہ ہے کہ انفارمیشن ظاہر ہے ہماری ڈیجیٹل میڈیا میں یہ ہوتا ہے کہ بر وقت اور سب سے پہلے ہمیں انفارمیشن آگے پہنچانی ہوتی ہے، خبر پہنچانی ہوتی ہے، لیکن وہ اس میں ہم بالکل ہی فارغ ہو گئے ہیں۔ یہ ایک چیلنج ہے، بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ جتنا بھی ڈیجیٹل میڈیا ہے وہ دار و مدار کرتا ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر، انٹرنیٹ کے اوپر۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو سوشل میڈیا ڈیسک ہے وہ بھی کام کر رہا ہے۔ یہ اس طرف ہمارا جو وی نیوز کا انگلش ڈیسک ہے، ان سے بھی بات کریں گے کہ انہوں نے کس طریقے سے پلاننگ کی الیکشن کوریج کے حوالے سے، اور جب ووٹنگ کے عمل کے آغاز سے چند منٹ پہلے ہی انٹرنیٹ اور موبائل سروس بند کر دی گئی، تو کیسے یہ سارا جو ان کا ورک ہے وہ متاثر ہو رہا ہے۔ السلام علیکم۔ بینگ اے جرنلسٹ ہم لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہم اپنی عوام تک پہنچائیں، لیکن نیٹ کی بندش کی وجہ سے ہم جب تک کور کر کے آفس پہنچتے ہیں پیچھے صورتحال چینج ہو چکی ہوتی ہے، اس سے ہماری کریڈیبلٹی کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے۔ ہماری ویب سائٹ اتنے اچھے طریقے سے کام نہیں کر رہی کیونکہ نیٹ بہت زیادہ سلو چل رہا ہے جو آفسز میں چل بھی رہا ہے۔
बिल्कुल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और फिर आप लोगों तक पहुंचाना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और तमाम जितने भी न्यूज़ रूम्स हैं उसमें जितनी भी प्लानिंग की गई थी प्लान ए से अब प्लान बी के ऊपर कन्वर्ट हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी का सामना है। हमारी रिपोर्टर यहाँ पर जुनैरा रफ़ी काफ़ी टैलेंटेड और यंग एनर्जेटिक रिपोर्टर हैं, इनसे भी बात करेंगे कि किस तरीके से इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये इनके लिए पहला इलेक्शन कवरेज है, इनकी पहली इलेक्शन है जिसमें इन्होंने कवर करना है, और ये एक तारीखी इलेक्शन आप कवर करने जा रही हैं जिसमें इंफॉर्मेशन अपने ऑफिस तक पहुंचाना एक बड़ा चैलेंज है। तो सुबह जब आप ऑफिस आ रही थी तो उस वक्त आपके जहन में क्या था, और जब इंटरनेट बंद होने की खबर आप तक पहुंची तो फिर आप ने किस तरीके से प्लान बी को एग्जीक्यूट किया? थैंक यू सो मच, आपने मेरी तारीफ़ की। और मैं ये बात करना चाहती हूँ कि जब मैं सुबह आ रही थी तो आई थॉट कि मैं जाऊँगी डायरेक्ट इसी पोलिंग स्टेशन पे, वहाँ पे मैं एस लाइव करूँगी और ऑफिस भेज दूँगी। लेकिन जब मैं घर से निकली तो मुझे पता चला कि इंटरनेट नहीं है। तो फिर मैं पहले ऑफिस आई और फिर मैंने सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर मैंने एक अल्टरनेट ऑप्शन अपनाया कि मैं एक मिनी सा व्लॉग कर लेती हूँ और जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ जाती हूँ और वहाँ कवर करके फिर वापस आकर ऑफिस वालों को दे देती हूँ, तो उसमें इतना ज़्यादा मसला नहीं होगा। बट एट द सेम टाइम मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस वक्त हम लोग एक चीज़ को कवर कर रहे हैं और फिर वो चीज़ ऑफिस लेकर आने में जो टाइम है उस वक्त तक वो सिचुएशन बदल भी सकती है, तो वो बहुत सारी चीज़ें इसी तरह ज़ाया हो जाएंगी, मुझे लगता है कि जो नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली ये बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन उसके बावजूद वी न्यूज़ की टीम जो है वो कमिटेड है कि आप तक इन्फॉर्मेशन और बर वक्त इन्फॉर्मेशन, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाए रखे। VNews.pk देखते रहिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।